جی السلام علیکم. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور کچھ دن آپ سے رابطہ نہ رہا, ویلاگ نہیں کر سکی, کچھ طبیعت کی خرابی باعث بنی. وہ ممکن ہے کہ آگے ایسا نہیں ہوگا. آپ بھی دعا کیجیے کہ میری صحت ٹھیک رہے. معاملہ آج میں اٹھانے جا رہی ہوں بلوچستان کے حوالے سے, اور بلوچستان کا مسئلہ کاش کہ آج کا ہوتا. بلوچستان کا معاملہ سن 1947 1948 سے یوں ہی چلا آ رہا ہے. کبھی وسائل کی کمی ہے, کبھی صوبائی خود مختاری کی کمی ہے, کبھی ریاست کی جبری گمشدگیاں ہیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ان اینی کیس ہمارے جو بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز ہیں اور جو ریاست پاکستان ہے ان میں ایک ڈس ایگریمنٹ پائی جاتی ہے. دونوں ایک پیج پر نہیں ہیں. بہت سارے وعدے کیے گئے, بہت ڈفرینٹ حکومتیں پاور میں آئیں, کبھی بلوچستان کی حکومتیں اقتدار میں آئیں, کبھی بلوچستان کے ساتھ حکومتیں بنائی گئیں, کبھی بلوچستان کے بہت سارے لوگ اقتدار میں آئے, لیکن مسئلے کبھی بھی حل نہ ہوئے. کچھ حد تک ہم کہہ سکتے ہیں NFC ایوارڈ کے حوالے سے کوئی تھوڑی بہت تسلی ہوئی ہوگی, لیکن اینی کیس ایک بڑا مسئلہ جو وہاں رہا ہے وہ یہی ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ پارٹیز اور ریاست پاکستان آر آن اے ڈفرنٹ پیج. اب جو بھی مسئلہ ہو, ہم یہ جانتے ہیں کہ وائلنس از ناٹ این آپشن, اور یہ مسئلہ جو بھی اس پیج پہ ایک پیج پہ آنے میں ایک پولیٹیکل رول ادا کرنا پڑے گا. لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہوگی؟ وہ پولیٹیکل پارٹی وہ ہوگی جو جا کے سرفراز بگٹی کے گلے میں مفلر ڈالے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن کرا لے گی. اور یہ بھی کہ جس ملک میں اس وقت جسٹس قاضی فائز جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے, بڑے فیئر جج مانے جاتے ہیں اور ہم مانتے بھی ہیں, اور ان کو بہت ساری ان کے لیے دعا بھی رہتی ہے اور بہت ایڈمریشن ہے ان کے لیے, لیکن وہ بھی بلوچستان سے ہیں. ہمارے انٹرم پرائم منسٹر کاکڑ صاحب وہ بھی بلوچستان سے ہیں, اور اگر یہ بگٹی صاحب بہتر سہولت اور بہتر پیکج کے انتظار میں تھوڑا سا اور انتظار کر لیتے, کیونکہ پہلے نون لیگ سے بہتر پیکج کی آفر تھی, پھر شاید بہتر سہولت پیپلز پارٹی نے فراہم کر دی, تو انہوں نے اس عہدے سے مستعفی ہو گئے. کاش کہ وہ تھوڑے دن اور اس عہدے پر بیٹھے رہتے, تو کاش پھر شاید بلوچستان کے اس والے مسئلے کا حل نکل آتا. اب یہ والا جو مسئلہ جس کی ہم حل کی بات کر رہے ہیں, وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جناب ایک خزار بلوچ صاحب نومبر میں 3 اور ساتھیوں کے ساتھ مارے جاتے ہیں. ان کو CTD فائرنگ کر کے ہلاک کرتا ہے. ایکسکیوز بنائی جاتی ہے کہ یہ لیس تھے جدید اسلحے سے, یہ فائرنگ کر رہے تھے, اور CTD نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کاؤنٹر فائر کیا, جس میں یہ مارے گئے. بات یہ سچ ہے نہیں ہے, ہمیں تو یہی کہا گیا ہے کہ ایک اور سٹوری بھی ہے. ایک اور سٹوری یہ ہے کہ یہ زیر حراست ہے کافی عرصے سے. یہ بالاچ بلوچ اور 3 اور لوگ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, یہ زیر حراست ہے, پولیس کسٹڈی میں تھے. اور اس کے بعد اچانک سے ایک ایسے وقت میں ان کو گولی مار دی جانا, اور اس کے بعد کہہ دینا کہ یہ سٹیجڈ نہیں تھا, یہ شاید بے یقینی کسی کے دماغ میں یہ یقین سے بات آئی نہیں. اور پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ملک میں جب تک کوئی کام کے لیے, کوئی کام دھرنے کے لیے آپ کو بہت انتھک کوشش کرنی پڑتی ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب نے 126 دن دھرنا دیا تھا, تب جا کے کہیں پر معاملہ ہوا. نواز شریف صاحب گئے, TLP نے بھی جناب کوئی 20 دن میں انہوں نے, TLP کیونکہ زیادہ پاورفل تھے, وہ 20 دن میں اپنے عزائم کو انہوں نے اکمپلش کیا. اور وہ عزائم یہ تھے کہ عزم تھا کہ وہ زاہد حامد صاحب جو اس وقت کے منسٹر تھے ان سے استعفیٰ لے لیں. وہ استعفیٰ بھی منظور ہو گیا, پھر وہ دھرنا ختم ہو گیا. پھر TLP کو کسی اور عزائم کے لیے سامنے آئے, 3 پولیس افسران کو بھی شہید کیا, وہ بھی ایسے بیٹھے رہے, پوری سڑکیں بلاک کرتے رہے, ہم نے کچھ نہیں کہا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ طاہر القادری صاحب جو کینیڈا سے آئے تھے ایک انقلاب لانے کے لیے, وہ بھی 2 مہینے بیٹھے رہے, پھر وہ بھی انقلاب لائے بغیر ہی چلے گئے. تو پھر بلوچ خواتین کا کیا قصور تھا کہ وہ اپنے انصاف کے لیے فدا چوک پر نہ بیٹھتی؟ وہ میتیں لے کے بیٹھی رہیں, دنوں بیٹھی رہیں, گھنٹوں بیٹھی رہیں, لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی. وہ میتیں اس سرد موسم میں شاید ان کو کچھ کمفرٹ ملی ہو, لیکن اگر واقعی یہ گرمی کا دور ہوتا تو کیا ہوتا. لیکن ان عورتوں کا سوچیں جو زندہ ہے اور جو اتنی ٹھنڈ میں بیٹھی ہوئی میتوں کے ساتھ ایک سرد میری دیکھ رہی تھیں حکومت کی طرف سے. تو صوبائی حکومتوں نے جب دیکھا یہ معاملہ ذرا پیچیدہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے صوبائی حکومت نے اور پاورز دیٹ بی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کہا جائے کہ پلیز اپنے میتوں کو دفنا دیجیے, ان کی مزید بے توقیری نہ کیجیے, ہم کسی نہ کسی طرح سے بہتر حل نکالیں گے, اور CTD کے خلاف FIR درج کی جائے گی. یہ وعدہ ہوا, لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, اور وہ وعدہ ہی کیا جو بلوچ سے وفا ہو جائے. اب ہم نے دیکھا جناب کہ پروونشل گورنمنٹ نے ایسا نہیں کیا. اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے, اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے, اور یہ 2 معاملے ہیں. ایک ہے جبری گمشدگیوں
کا مسئلہ، اور دوسرا ہے کہ آپ کسی کو حملے میں مار دینے کا مسئلہ، یعنی کہ ماورائے عدالت کسی کو قتل کرنا، ماورائے عدالت قتل اور جبری گمشدگیاں ختم ہونی چاہیے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر 6 دسمبر کو ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا، اور لانگ مارچ میں بہت ساری بلوچ خواتین موجود تھیں، اور وہ تربت سے اسلام آباد آنے کا ارادہ رکھتی تھیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن زیر سماعت تھی، اور بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اور اس دوران ہوا یہ کہ انہوں نے پہلے تربت گئیں تو وہاں پہ ان کو تھوڑی سی مزاحمت کا سامنا ہوا، تربت اور گوادر سے پھر لوگ ان کے ساتھ جب مل گئے تو پھر مزاحمت کا سامنا ہوا۔ پھر جب یہ خضدار پہنچیں خواتین تو کنٹینرز لگا کر اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی ٹی ایل پی کا دھرنا نہیں تھا، یہ کوئی لانگ ملین مارچ نہیں تھا، یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، یہ چند خواتین تھیں، چند بچے تھے، اور آپ نے ان کے لیے کنٹینرز کھڑے کر دیے۔ خضدار سے آگے نہ بڑھ سکیں کیونکہ کنٹینرز کھڑے ہو گئے۔ خیر معاملہ یہاں تک پہنچا، پھر کوئٹہ میں بھی ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے ان کو آنے سے منع کیا، لیکن یہ اپنا راستہ بناتے بناتے کسی نہ کس طرح اسلام آباد پہنچ گئیں۔ اور پھر جب وہ اسلام آباد پہنچی تو پھر ہماری جو سرد رویے ہیں وہ مزید سرد ہو گئے، اور ہم نے سوچا کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ریڈ زون میں آ کے بیٹھ گئی ہیں، ان کو تو ہم نے وہاں سے روکنا شروع کیا تھا، انہوں نے یہاں تک جگہ کیسے بنا لی، کیسے پہنچ گئے۔ تو پھر ہم نے سرد رات میں ایک بہت ہی سرد دل کے ساتھ بہت ہی ٹھنڈا پانی ان کے اوپر دے مارا کہ شاید یہ ٹھنڈے پانی سے مر جائیں گے اور ٹھنڈے پانی سے ڈر جائیں گے، لیکن نہ یہ مرنے والی تھی نہ ہی ٹھنڈے پانی سے ڈرنے والی تھی۔ پھر اگلے دن جو اسلام آباد پولیس نے کارروائی کی وہ منہ بولتا ثبوت اس کی وجہ سے، جس طرح سے بال کھینچ کے عورتوں کو ڈالوں میں ڈالا گیا۔ بکریاں نہیں تھیں، یہ خواتین تھیں، آپ کے گھر آئی تھیں، اسلام آباد آئی تھیں۔ دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ کوئی اپنے صوبے سے اٹھ کے اسلام آباد آتا ہے تو وہ آپ کی ریاست کو مان رہا ہے، وہ مان رہا ہے کہ میری ریاست، میرا کیپٹل اسلام آباد ہے، مجھے وہاں انصاف ملے گا۔ آپ نے ان کو انصاف نہیں دیا، آپ نے ان کو بے عزت کیا، آپ نے ان کی بے توقیری کی، آپ نے ان کے اوپر اٹیکس کیے، وائلنٹ ہوئے، آپ نے ان کی چادریں کھینچی۔ آپ کے مہمان تھے، پر امن احتجاج تھا، کسی زون میں بیٹھے تھے، آپ ان کو وہاں سے ہٹا کے کہیں اور لے جاتے، کوئی ان کو پانی پوچھ لیتا، کوئی اپنے گھر سے چائے بنا کے ان کو دے دیتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہماری ریاست، ہماری ماں، کیا کوئی ماں ایسے کرتی ہے کہ بچہ شکایت ہے کیا ماں ڈنڈے مار کے اس کو باہر پھینک دے، باہر نکال دے اپنے گھر سے؟ کیا کوئی ماں ایسے کرتی ہے؟ تو ریاست اگر ماں ہے تو یہ بلوچ خواتین کو ریاست نے کیوں اپنی بیٹیاں تسلیم نہیں کیا؟ کیوں ان کے ساتھ یہ ہوا؟ پھر ایک کمیٹی بن جاتی ہے، جو مرتضیٰ سولنگی صاحب اس میں ہیں، جو آپ کے انفارمیشن منسٹر ہیں، جمال شاہ صاحب اس میں ہیں جو ٹورزم منسٹر ہیں، اور آخر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آپ کے پرائیویٹائزیشن منسٹر فواد حسن فواد صاحب، جن کے اوپر ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے کہ الیکشن کمیشن ان کو عہدے سے مستعفی ہونے کا کہے گی یا نہیں۔ چیمہ کے حوالے سے وہ ڈائریکشنز دے چکی ہے، وہ ڈائریکشنز فالو بھی ہوئی ہیں یا نہیں، اس ملک میں ڈائریکشنز کہاں فالو کی جاتی ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں آ کے رکتا نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب، آپ کو بھی واپس بلوچستان جانا ہے، ایسا مت کیجیے گا کہ آپ بلوچستان جائیں تو آپ اپنے واپسی کے تمام دروازے واپسی کے بند کر چکے ہوں۔ یہ ایک نفرت زدہ عورتوں کے اندر جو یہ وائلنس آ رہا ہے، یہ جو انہوں نے دیکھا ہے، یہ معمولی نہیں ہے، اور اس کے بہت ہی دور رست قسم کے نتائج نکلیں گے۔ اللہ ہمارے سب پر، ہم پر کرم کرے، ہمارے دلوں میں نرمی لائے، اور ہمیں کم از کم ایک دوسرے کا احساس کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ جو پرائیویٹائزیشن منسٹر ہیں وہ پلیز اس معاملے کو پرائیویٹائز نہ کریں، اس معاملے کو پبلک ہی رہنے دیں، اینڈ لیٹ اس سی ہاؤ وی گیٹ پبلک جسٹس فار دیز ویمن۔